بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، بیٹری پرابلمز اینڈ سولوشن چینل سے، جو کہ میں پروفیسر ہوں ایٹ گلستان یونیورسٹی آف ویٹری اینیمل سائنسز بہاولپور میں۔ ڈیئر ویورز، ویٹرینیرین ہونے کے حوالے سے کافی سارے پیشنٹس جو ہیں وہ میرے پاس کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور ان میں سے ہی ایک عجیب و غریب قسم کا کیس آیا ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ جو میری سمجھ میں آیا میں نے علاج کیا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ایسا کوئی کیس آیا ہو تو آپ لازمی مجھے اس کے بارے میں معلومات دیں تاکہ مزید ہم لوگوں کو اس کے بارے میں دے سکیں۔ یہ ایک بفلو کا کیس ہے جس کی عمر تقریباً کوئی 5 سال ہے، فیمیل ہے جانور، اور یہ گھاس چرنے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی کہ اچانک یہ گر پڑی ہے، اور اس نے جو علامات ظاہر کی ہیں وہ آپ کے سامنے اس آگے والی ویڈیو میں آتی ہیں۔ تو اس کو ہم نے الحمدللہ بڑی سکسیزفلی ٹریٹ کیا ہے، اور وہ ٹریٹمنٹ بھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح میں نے اس کا علاج کیا ہے۔ تو لگ ایسے رہا تھا کہ پیشنٹس کے جو مالک تھے وہ کہہ رہے تھے اب یہ جانور بچ نہیں سکتا، اور یہاں پہ کافی سارے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ الحمدللہ اس کو ہم نے صحیح طریقے سے اس کا ٹائملی علاج کیا، اور پیشنٹس نے بھی ٹائملی رسپونڈ کیا۔ تو کائنڈلی اس کو دیکھیں، اور اس کے بارے میں ضرور اپنی آرا سے مجھے آپ بتا سکتے ہیں، اور میرا جو کانٹیکٹ نمبر ہے اس کے اوپر واٹس ایپ نمبر بھی ہے، تو اس پہ بھی آپ میرے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکتے ہیں۔ ویٹرینیرینز، نان ویٹرینیرینز، پیرا ویٹرنری اسٹافس، اور جو بھی فارمرز اس بارے میں جانتے ہیں یا اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں یا اسی طرح کے اور کیسز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو وہ مجھ سے مفت مشورہ کر سکتے ہیں اور مجھے اپنی قیمتی آرا سے مستفید کر سکتے ہیں۔ ہاں 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 ادھر سلام کھنڈ گنو کھنڈ چاول گیا آ گیا چائے بھی نہیں گل گانے کی ماں تیرے کو اگے تھوڑا بہت کوئی ڈیئر ویورز، جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے، تو اس کی جو پاسبل کازز مجھے نظر آئی ہیں اور جو بکس میں نے اسٹڈی کی ہیں، تو اس میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ہے کہ اس کے برین میں شاید کوئی کلاٹ آ گیا ہے یا خون کوئی جم گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جو آئیز ہیں اور اس کی جو لک ہے، اور کیونکہ آخر میں اس کے ناک سے خون بھی نکلا تھا، تو یہ اس کی پاسبل ایک کاز ہو سکتی ہے کہ اس کے ایک ہیمریجک کلاٹ جو ہے برین میں اکٹھا ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جانور کو فالج کا حملہ ہوا ہے، گرا ہے، اور اس نے اپنی ٹانگیں چلانا شروع کر دی ہیں۔ اس کی سانس میں دشواری شروع ہو گئی ہے، اور اس میں جو ہے نا اس کو سانس بند ہو گیا اس کا تقریباً۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ ڈسنیا اینڈ سفوکیشن کی علامات بھی ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بھی علامت آ سکتی ہے کہ جو کہ ہارٹ اٹیک، جو کہ اینیملز میں بہت کم دیکھا گیا ہے یا رپورٹ کم ہوا ہے لیکن موجود ہے، اور جب بعض دفعہ میں پوسٹ مارٹم کرواتا ہوں تو وہاں پہ ہارٹ کے اندر کلاٹ بھی پائے جاتے ہیں۔ تو پاسبلی یہ اس کی ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، یا اسکیمک ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا دل بند ہونا شروع ہو گیا، اور جب ہم نے ٹریٹمنٹ دی تو اس نے اس کلاٹ کو بھی دور کیا، اور ساتھ میں اس نے دل کو بھی چالو کیا۔ پھر اور بھی مسٹیریس قسم کی اس میں بیماریاں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک انوکھا اور اچھوتا کیس تھا جس کو میں آپ لوگوں کے لیے میں نے ریکارڈ کیا اور آپ لوگوں کو پریزنٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں مزید اضافہ ہو، اور اگر ایسا کوئی کیس خدا نخواستہ کہیں پہ ہو تو اس کو ڈسکارڈ کرنے کی بجائے، ذبح کرنے کی بجائے، یا اس کو چھوڑ دینے کی بجائے کہ اوکے جی جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، تو آپ یہ ٹریٹمنٹ آگے کر سکتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی جو سمٹمز اس وقت تھیں کہ ریکمبنسی تھی، اینیمل گر گیا ہے ایک سائیڈ پہ، پھر وہ لڑکھڑا رہا تھا،
اور اس کے جو اگلے اور پچھلے پاؤں تھے وہ انوالنٹرلی ان کو مار رہا تھا، اور آنکھیں اس کی ٹلٹ ہو گئی تھیں، اور سانس کی آواز زور زور سے آ رہی تھی جس کو ہم سنورنگ کہتے ہیں، اور پھر اس کی سانس رک رک کے آ رہی تھی، اور مسل کے اندر ٹریمرز تھے، کھچکھچاہٹ تھی، اور جب وہ اینیمل کافی دیر کے بعد اس کی ناک سے بھی تھوڑا سا خون بہا ہے. تو یہ وہ تمام علامات تھیں، اور ٹمپریچر اس کا نارمل تھا، باڈی ٹمپریچر وہ نارمل تھا. اس دوران میں جب ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کی ہے تو وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کی کون سی ٹریٹمنٹ کی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بخش دی ہے. ڈیئر ویورز، جو ہم نے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ اس کی ہے، تو جیسے ہی کوئی پیشنٹس ایسا کیس ریکارڈ کرواتا ہے یا وہ ہیلپ کے لیے بلاتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں ڈیکاڈرون، ڈیکسامیتھاسون کی انجیکشن آتا ہے، بیکاز دے آر لائف سیونگ، اور ان کو عام طور پر لائف سیونگ کا کہا گیا. اور جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کووڈ-19 میں بھی انہوں نے سب سے زیادہ ٹریٹمنٹ رسپانس دیا ہے، اور اس کی وجہ سے کافی سارے پیشنٹس بچ گئے ہیں. تو یہ بھی ایک لائف سیونگ میڈیسن ہوتی ہے جو کہ فوری طور پر اگر دی جائے تو یہ کافی ساری بہتر ہوتی ہے. پہلے نکتھامائڈ بھی استعمال کیا جاتا تھا جو کہ ہارٹ اسٹیمولنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹیلس بھی میں نے استعمال کیا، ہومیوپیتھک میڈیسن، کہ جس نے اس کے ہارٹ کو اسٹیمولیٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد جو میڈیسن ہے وہ ہے فینرامین میلیٹ جو کہ اینٹی ہسٹامینک ہے. پاسبل یہ کہا تھی کہ یہ باہر گھوم رہی تھی تو اس نے کوئی ایسا گھاس نہ کھا لیا ہو جس کی وجہ سے اس کو اینافلیکٹک شاک ہوا ہے اور یہ گر گئی ہے. اور پھر ہم نے اس کے لیے یہ بھی استعمال کیا ہے ہنی، ہم نے اس کی زبان کے اوپر پینٹ کیا ہے، اور اس کو پینٹ کرنے سے یہ ہے کہ اس کو ہم فوراً ایک انرجی کی سورس ملی ہے تاکہ یہ اپنی اس کی ہارٹ کو اور اس کی باڈی کو انرجی ملے اور وہ ڈیزیز سے باہر آ جائے. تو یہ تمام میڈیسنز ہم نے ان کو استعمال کی ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد ہمیں جو رزلٹ ملا ہے وہ اب آپ کے سامنے میں دکھاتا ہوں.